پاکستانی آرمی جو ہے وہ انڈیویجولی کوئی ڈیسیجن، اگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو آپ نے ضرور اسٹیبلشمنٹ کا نام سنا ہو۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو ان کی اسٹرکچر کے بارے میں بتا دوں کہ ان کی جو اب اسٹیبلشمنٹ کام کس طرح کرتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ خود کو ہمیشہ پاورفل رکھنے کے لیے اس طرح کرتی ہے کہ باقی جتنی اگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو آپ نے ضرور اسٹیبلشمنٹ کا نام سنا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پاکستان میں جتنے بھی فیصلے لیے جاتے ہیں، اگر وہ الیکشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اگر وہ پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اگر کوئی قانون بنائی جاتی ہے پاکستان میں، اگر عدالتوں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز سے ریلیٹڈ جو فیصلے ہوتے ہیں، خاص کر فورن پالیسی کی بات کی جائے جس میں انڈیا سے جو ہمارے تعلقات ہیں یا کشمیر کے اوپر جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں، افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں، نیوکلیر پالیسی سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، یا خاص کر جو چائنا سے ریلیٹڈ یا یونائٹڈ اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، تو پاکستان میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ان سب کے پیچھے جو ہے وہ ملٹری ہے، اور لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو یہ سارے سیریمونیل ہے، اور جو ایکچول پاور ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے پاکستانی ملٹری، یعنی کہ پاکستانی فوج۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستانی فوج ہے، اور پاکستانی فوج میں وہ ایک شخص یعنی کہ آرمی چیف سے ریلیٹڈ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ ایک شخص آتا ہے اور وہ پورے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ ایک جو ہے ایبسولوٹ جو اتھارٹی ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا پاکستانی ملٹری ہی ایکچول اسٹیبلشمنٹ ہے، یا ان کے ساتھ کچھ اور پلرز ہوتے ہیں جو کہ مل کر سارے فیصلے کرتے ہیں؟ کیا پاکستانی ملٹری جو ہے وداؤٹ گیٹنگ دی ہیلپ آف ادر پلرز کیا وہ یہ سارے فیصلے لے سکتا ہے؟ کیا آرمی جو چیف ہوتا ہے پاکستان آرمی میں جو کہ ہیڈ ہوتا ہے، تو کیا جو لوگ فرماتے ہیں کہ وہ ایک اتنا پاورفل شخص ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کرتا ہے، جو ان کے ذہن میں آتا ہے، جو ان کا دل چاہتا ہے تو وہی ہوتا ہے پاکستان میں؟ تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اور ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کام کس طرح کرتی ہے، کس طرح یہ اس پورے نظام کو کنٹرول کرتی ہے، یہ پالیسیز کس طرح بناتے ہیں، پھر ان پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے تو یہ کتنی پاورفل ہوتی ہے، کتنی پاورفل ہوتی ہے کہ یہ سارے فیصلے کرتے ہیں پاکستان میں، فورسفلی بھی کرتے ہیں اور ولنگلی بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کیس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ صرف پاکستانی آرمی کو نہیں کہہ سکتے۔ پاکستانی آرمی جو ہے وہ انڈیویجولی کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ میں اگرچہ پاکستانی ملٹری کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، ڈیسیجنز میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، لیکن پاکستانی ملٹری کے ساتھ کچھ اور پلرز ہوتے ہیں، کچھ اور ستونز ہوتے ہیں، کچھ اور ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جن کی اسسٹنس پاکستانی ملٹری کو بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس ان پلرز کی ہیلپ نہ ہو تو وہ جو ہے اپنے پالیسیز نہ بنا سکتے ہیں، نہ ان کی وہ امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں۔ اب پاکستانی ملٹری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہے، ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ان پالیسیز کی امپلیمنٹیشن میں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سول بیوروکریسی ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس سی ایس ایس آفیسرز ہوتے ہیں یا پی ایم ایس آفیسرز ہوتے ہیں۔ سی ایس ایس میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ 11 گروپس ہے جس میں جو پولیس آفیسرز ہوتے ہیں، جو ٹاپ آفیسرز ہوتے ہیں جنہیں آپ ڈی آئی جی کہتے ہیں، جنہیں آپ ایس ایس پی کہتے ہیں، جنہیں آپ اے ایس پی کہتے ہیں، جو آپ کے آئی جیز ہوتے ہیں، جو آپ کے ڈی پی یوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں، آپ کے ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں، آپ کے کمشنرز ہوتے ہیں، آپ کے سیکرٹریز ہوتے ہیں، فیڈرل آپ کے سیکرٹریز ہوتے ہیں، چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں آپ کے صوبوں میں۔ اس کے علاوہ کسٹم آفیسرز ہوتے ہیں، ان لینڈ ریونیو آفیسرز ہوتے ہیں، اے جی آفس میں جتنے بھی آفیسرز آتے ہیں سی ایس ایس کے تھرو،
انفارمیشن گروپ ہوتا ہے، آفس مینجمنٹ گروپ ہوتا ہے، ان لینڈ ریونیو ہوتا ہے، ڈپلومیٹس ہوتے ہیں آپ کے، یا ڈی ایم جی گروپ جو ہوتا ہے. تو جتنے بھی سول بیوروکریسی ہیں تو ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے بغیر ادھوری ہوتی ہے. سول بیوروکریسی کے علاوہ ہمارے پاس جوڈیشری کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، جو لیگل آپ کی ہیلپ ہوتی ہے عدالتوں میں جو فیصلے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں جوڈیشری کا بھی اسٹیبلشمنٹ میں ایک رول ہوتا ہے. اگر جوڈیشری خاص کر آج کے ٹائم میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں یہ جو پلر ہے جوڈیشری، تو ان کے کنفلکٹ چل رہے ہیں باقی گروپس کے ساتھ، تو جو ہے آپ کنٹری میں جو ہے وہ کچھ حالات ٹھیک نہیں ہے. تو جوڈیشری کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. جوڈیشری کے علاوہ ہمارے پاس میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور میڈیا کے علاوہ جو آخری ہمارے پاس پلر ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے بزنس جو ٹائکونز ہوتے ہیں، ملک ریاض قسم کے لوگ جو کہ انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، جو کہ فیوڈل کلاس ہوتی ہے، جاگیردار ہوتے ہیں، انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، ایگریکلچرلسٹ ہوتے ہیں، تو یہ سارے جو ہوتے ہیں تو یہ سارے مل کر بناتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. تو پہلی بات جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ جو یہ فرماتے ہیں کہ پاکستانی ملٹری ہی سب کچھ کرتا ہے، سو وداؤٹ گیٹنگ دا ہیلپ آف دیز پلرز the Pakistani military can't do anything. They can't take any decision. They can't implement any kind of policy without getting the help of these powers. تو یہ جو ہے یہ کمپوزیشن ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان میں نمبر 1. چونکہ پاکستانی ملٹری جس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں، تو تھوڑا سا میں آپ کو ان کی اسٹرکچر کے بارے میں بتا دوں کہ ان کی جو اسٹرکچر ہے وہ کس طرح ہے. میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں خاص کر پچھلے 1 سال سے معاشرے میں ملٹری کے خلاف بہت زیادہ نفرت ہے، اور وہ نفرت کیوں ہے وہ اس پر میں نہیں جاتا، لیکن نفرت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ہمارے معاشرے میں ملٹری کے خلاف، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو نفرت ہے ہمارے معاشرے میں تو وہ اس طرح ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری جو ہمارے 7 یا 7.5 لاکھ یا 8 لاکھ جتنی بھی ہماری ملٹری ہے تو یہ پورا جو ہے رسپانسبل ہے یہ جو ہو رہا ہے ہماری کنٹری میں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 98% جو ہماری پاکستان کی ملٹری ہے، نیچے کنسٹیبل سے لے کر اوپر بریگیڈیئر لیول تک، تو ان کا پولیٹکس سے نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ یہ ڈیسیجنز لیتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے بارڈر کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی جو ایکچوئل ڈیوٹی ان کو سونپی جاتی ہے تو ان کا اس سے تعلق ہوتا ہے، باقی چیزوں میں ان کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی. لہٰذا 100% ملٹری کو جو ہے ان کو بدنام کرنا یہ بہت غلط بات ہے. 98% سے علاوہ جو ہے کچھ 0.something ایسے پرسنٹ لیڈرشپ ہے جس میں ہمارے پاس کچھ آفیسرز ہیں، تو یہ جو 0.something ہوتے ہیں یہ آپ کے جو ہے وہ زیادہ تر ڈیسیجنز لیتے ہیں. پولیٹکس میں زیادہ تر انٹرفیئرنس جو ہے وہ اگر ہوتی ہے تو صرف ان چند % لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو پوری ملٹری کو بدنام کرنا یہ بہت غلط بات ہے. ان کی جو ٹاپ سٹرکچر کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو اوپر ہوتا ہے جوائنٹ چیئرمین آف جوائنٹ چیف آف سٹاف، اور اس کے نیچے 3 مین ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پاکستانی ملٹری جو کہ سب سے ایک بڑا ہوتا ہے، جن کی سائز بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پاکستانی ایئر فورس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پاکستانی نیوی ہوتی ہے. تو اوپر ایک آفیسر بیٹھتا ہے جسے ہم کہتے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، اور ان کے نیچے ہمارے پاس ایک پاکستانی ملٹری ہوتا ہے جس کا اپنا ایک چیف ہوتا ہے جسے ہم آرمی چیف کہتے ہیں. پھر ایئر فورس ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک چیف ہوتا ہے، اور نیوی ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک چیف ہوتا ہے. لیکن اگر ان چاروں کی بات کی جائے تو ان میں سے جو پاورفل ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس پاکستانی ملٹری کا جو ہیڈ ہوتا ہے آرمی چیف، تو وہ پاورفل ہوتا ہے. لیکن پاکستانی جو چیف ہوتا ہے تو وہ بھی خود کچھ نہیں کر سکتا. اب ان کے اسٹرکچر میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستانی ملٹری میں جو ایک ہمارے پاس ہوتا ہے آرمی چیف، اور آرمی چیف کے پاس تقریباً کچھ 9-10 کے قریب کور کمانڈرز ہوتے ہیں جو کہ کوپس ہوتے ہیں. اب کچھ جگہ پر 2 کور کمانڈر ہوتے ہیں، کچھ کدھر 1 ہوتا ہے، تو کچھ 9 کے قریب جو ہے وہ کور کمانڈرز ہوتے ہیں. اور کور کمانڈرز کے علاوہ جو ہے ان کے پاس کچھ پرنسپل سیکرٹریز ہوتے ہیں جو کہ 10, 11, 12 ان کی یہ تعداد ہوتی ہے. تو
تو اگر آپ نے کور کمانڈر میٹنگ دیکھی ہوگی تو اس میں آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ فرنٹ چیئر پر آرمی چیف جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، چیئر کرتے ہیں، اور ان کے رائٹ سائڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈرز بیٹھے ہوتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسپل جو سیکٹریز ہوتے ہیں تو وہ سارے بیٹھتے ہیں۔ اچھا، جو پرنسپل سیکٹریز ہوتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ فیلڈز میں، ڈفرینٹ گروپس میں آرمی چیف کو وہ مشورہ دیتے ہیں، سجیشنز دیتے ہیں۔ اب جو کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر ان کے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں، اور ادھر جو ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں تو اس میں پھر ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے جو ان کے ساتھ جو ہماری ایک انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، انٹر سروسز انٹیلیجنس، جسے آپ ISI کہتے ہیں، تو ان کی پھر ان پالیسیز میں امپلیمنٹیشن کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ملٹری کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سول بیوروکریسی کی بات کی جائے تو زیادہ تر جو فیڈرل سیکٹریز ہوتے ہیں، سیکٹریز کس طرح ہوتا ہے کہ دیکھیں، ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک منسٹر ہوتا ہے جو کہ ایک لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے نیچے کچھ سیکٹریز ہوتے ہیں جو کہ ان ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتا ہے، پالیسیز وہ سب کچھ وہ بناتے ہیں، تو وہ ایک CS آفیسرز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فیڈرل سیکٹری، تو ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبوں کی بات کی جائے تو صوبوں میں دو مین اہم پوزیشنز ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس ہوتا ہے چیف سیکٹری اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے IG پولیس، تو یہ ایک بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں ادھر یہاں پر۔ اب اسٹیبلشمنٹ کام کس طرح کرتی ہے؟ سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ چونکہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو ہے پوری کوشش ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بنائی جائے اور ان کو جو ہے پاپولر کیا جائے اور ان کو پاور میں لایا جائے۔ الیکشن جو ہے وہ چوری ہوتے ہیں پاکستان میں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے ٹرانسپیرنٹلی ہوئی ہے۔ تو جتنے بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہ پری پول جو ہے ہمارے پاس ریگنگ ہوتی ہے، پھر پوسٹ پول جو ہے ہمارے پاس ریگنگ ہوتی ہے، اور اس کے تھرو یہ پارٹیز لائی جاتی ہے۔ یہ پاکستان میں جو آپ نمونے دیکھ رہے ہیں، اگر وہ نواز شریف ہے، اگر وہ زرداری ہے، اگر وہ عمران خان ہے، اگر وہ مولانا فضل الرحمان ہے، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے، تو نہ ان کی اتنی حیثیت ہے، نہ ان کے اندر اتنی قابلیت ہے، نہ اتنے کیپیبل ہے کہ اگر ان سب کے پاس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نہ ان کی حیثیت ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ لیجسلیچر پاس کر سکے، نہ ان کی حیثیت ہے کہ وہ باقی کچھ معاملات کو سیٹل کر سکیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ میں اگر ملٹری کی بات کی جائے تو میرے خیال میں ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان میں، پورے پاکستان میں، جو کہ ایک ویل آرگنائزڈ ہے، سسٹمیٹک ہے، اس کے علاوہ ایک ڈسپلائنڈ ایک ادارہ ہے جو کہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ ملتی ہے اور سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سپورٹ کرتی ہیں۔ تو جب یہ پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتی ہیں تو پھر جو آپ کے کنٹریز میں جو میجر ڈیسیجنز ہوتے ہیں، لیے جاتے ہیں، تو وہ سب ان کے لیے پھر ایزی ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو جو ہمارے فورن ریلیشنز ہوتے ہیں، جو ہماری فورن پالیسی بنتی ہیں، تو اس کے اوپر ان کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے۔ خاص کر 1947 سے لے کر آج تک جو پالیسیز بنتی ہے انڈیا سے ریلیٹڈ، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح ہوں گے، ٹورڈز انڈیا ہماری فورن پالیسی کس طرح بنے گی، افغانستان کے ساتھ پاکستان کی فورن پالیسی کس طرح بنی، کشمیر کے اوپر ہماری فورن پالیسی کس طرح ہوگی، ایران کے ساتھ ہماری پالیسی کس طرح ہوگی، یونائٹڈ نیشن کے ساتھ ہماری فورن پالیسی کس طرح ہوگی، رشیا کے ساتھ کس طرح ہوگی، چائنا کے ساتھ کس طرح ہماری فورن پالیسی ہوگی۔ تو فورن پالیسی جو ہے اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے۔ فورن پالیسی کے تھرو ہی وہ بہت زیادہ پاورفل بنتا ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ میٹنگز بھی کرتے ہیں، وہ وزٹس بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سب بکواس ہوتا ہے، جسٹ شو آف ہوتا ہے۔ ادروائز آپ کے جو فورن پالیسیز ہوتے ہیں تو ان پر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا ایک انفلوئنس ہوتا ہے، اور وہی آپ کے ایکچول فورن پالیسیز بناتے ہیں۔ تیسری چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے پہلے
تین مین آرگنز ہوتے تھے کسی بھی اسٹیٹ میں. اس میں ہمارے پاس جوڈیشری ہوتی تھی، ایگزیکٹو ہوتا تھا اور لیجسلیچر ہمارے پاس ہوتا تھا. لیکن آج کے ٹائم میں ایک چوتھی پلر بھی آ چکی ہے جسے ہم کہتے ہیں میڈیا. تو میڈیا جو ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ اگر میڈیا کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگوں کی سوچ کو کس طرح کنٹرول کریں گے. تو جو میڈیا ہوتی ہے تو اس پر اسٹیبلشمنٹ کی پوری وہ ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی چینل بند ہوتے ہیں، کہ کبھی چینل پر آپ پروگرام ایشو نہیں کر سکتے، کبھی اینکر جو ہے وہ نوکری چھوڑ دیتے ہیں. زیادہ تر اینکر جو ہے وہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا جو ہے وہ آج کے ٹائم میں ایک راج کر رہا ہے پوری دنیا کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ میڈیا جو ہے اس پر ان کا جو ہے ایک بہت بڑا کنٹرول ہوتا ہے، ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اگر آپ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں سو اٹ مینس کہ آپ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چوتھی جو چیز کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ خود کو ہمیشہ پاورفل رکھنے کے لیے اس طرح کرتی ہیں کہ باقی جتنے بھی سول انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں تو ان کو وہ کمزور کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو پولیس ہے تو وہ بہت زیادہ کمزور ہے، ہمارے جو کسٹم ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے. پاکستان آپ پی آئی اے کو دیکھ لیں، آپ ریلوے کو دیکھ لیں، آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیکھ لیں، تو جتنی بھی یہ سارے جو ادارے ہیں تو یہ بہت زیادہ کمزور ہیں. اب ان کے لیے پالیسیز کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ان کے لیے جس طرح ملٹری ایک اسٹرانگ ہے، نیوی اسٹرانگ ہے، ایئر فورس اسٹرانگ ہے، تو کیا یہ بھی ہیومنس ہے نا، اس کو بھی آپ اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ڈیلیبریٹلی نہیں ہوتا، کیونکہ سول انسٹیٹیوشن اگر کمزور ہوں گے تو یہ اس اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اب اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیرل انسٹیٹیوشنز بھی ہے. مثال کے طور پر پولیس ہے لیکن رینجرز بھی ہے، بارڈر پر کسٹم ہے لیکن ایف سی بھی ہے. اسی طرح ایئرپورٹ میں کسٹم ہے لیکن وہاں پر این ایف ایک ادارہ ہے، ایئر فورس سیکیورٹی فورس ہے، میری ٹائم فورس ہے جو کوسٹل پر ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک پیرل انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور ان کی وجہ سے جو باقی سول انسٹیٹیوشنز ہے تو وہ بہت زیادہ کمزور ہے. تو سول انسٹیٹیوشنز کو انڈرمائن کرنا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات میں ہوتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹو بی ان پاور فار ایور. اگلا سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی پاورفل کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے اگر پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو 1947 سے آن ورڈس آپ دیکھیں گے تو شروع سے ہی ملٹری کا انٹرفیرنس ہے اور باقی جوڈیشری کا اور اس اسٹیبلشمنٹ کا انٹرفیرنس ہے پاکستانی پولیٹکس میں. اور 1958 تک پہلی کو ہو چکی تھی، پھر 1970 میں یحییٰ آتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو آتے ہیں، لیکن پھر 70 میں پھر ماشاءاللہ لگتی ہیں، اور پھر مشرف آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو تقریباً کچھ 30 35 32 سال پاکستانی ملٹری نے ڈائریکٹ رول کیا ہے. اس کے علاوہ انڈائریکٹلی جسے ہم ہائیبریڈ رجیم کہتے ہیں تو اس قسم کا بھی انہوں نے رول کیا ہے. تو ایک تاریخ رہ چکا ہے، اسی وجہ سے ان کے جو جڑیں ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. تو اس میں ٹائم لگے گا. اگر آپ یہاں پر ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے، ڈائریکٹلی آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ باریک میں جائیں اور یہ ہمارا کام ہے. نو، یہ جو ہے ریشنلی پاسبل نہیں ہے. یہ ایک گریجول پروسیس ہوگا جس کے تھرو آپ پورے سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اکنامکلی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے خاص کر ملٹری تو یہ بہت زیادہ پاورفل ہے. مثال کے طور پر ایک کتاب ہے اس کے اوپر عائشہ صدیقی کی، جس میں پاکستانی ملٹری کے 3 مین اہم جو ہے وہ ہمارے پاس جو ان کے اکنامک سے ریلیٹڈ جو آرگنائزیشن ہے اس میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، فوجی فاؤنڈیشن ہے، شاہین فاؤنڈیشن ہے، بحریہ فاؤنڈیشن ہے، پھر ان میں سب جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو اس میں تقریباً کچھ اربوں کربوں کی جو ہے ان کی بزنس ہے اور جو یہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے لیے. تو ہیونگ اکنامک انفلوئنس اوور دا کنٹری، اسی وجہ سے بھی یہ بہت پاورفل ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے طاقتور ہوتی ہے اور ڈیسیجن لینے میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. تیسری چیز یہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک بیانیہ بنانا، لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کرنا وغیرہ وغیرہ. تو ان میں بھی ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جو پچھلے 10 سال میں جو عمران خان پروجیکٹ تھا، جو کہ ایک باجوہ ڈاکٹرائن تھا،
تو وہ کس طرح ایک شخص پاپولر بنتا ہے. عمران خان پاپولر بنتا ہے تو وہ ان لوگوں نے ان کو پاپولر بنایا تھا. اس کی ٹھیک ہے وہ تھا لیکن اتنی پاپولر نہیں بن سکتا تھا اگر اس کے پاس ان کا سپورٹ نہ ہوتا تھا. تو یہ جو ہے لوگوں کی ذہن بناتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک فیل پروجیکٹ ہے اور اس کو وہ ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہے ہیں اس پروجیکٹ کو ریورس کرنے میں. تو لوگوں کی سوچ جو ہے اس کے اوپر بھی ان کا انفلوئنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ بہت پاورفل ہوتے ہیں. اور آخری پوائنٹ کہ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ ویک پولیٹیکل پارٹیز ہے, کمزور پولیٹیکل پارٹیز ہے اور اسی وجہ سے ویک انسٹیٹیوشنز ہے, تو اس کے اوپر ان کا جو ہے ایک اوپر ہینڈ ہوتا ہے اور یہ سارے جو ہے ان کے محتاج بنتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی یہ پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے تو یہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے. اب آخر میں یہ بتاؤں گا کہ اس کا پاکستان کے اوپر اور ہماری ڈیموکریسی کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ نہیں آتی, فل فلیجڈ ڈیموکریسی یہاں پر نہیں آتی جب تک یہ سسٹم ہوتا ہے. جب تک آپ کے پولیٹیکل پارٹیز ویک ہوتے ہیں, فیصلے وہ نہیں کرتے, تو آپ اس کنٹری کو جو ہے ایک ڈیموکریٹک کنٹری نہیں کہہ سکتے. اور پاکستان میں ڈیموکریسی ہے بھی نہیں. تو 1947 سے اگر یہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سسٹم ہے یہاں پر تو اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا. تو جب تک وہ سسٹم الاؤ نہیں ہوگا, جب تک آپ پارلیمنٹ کو سپریم نہیں بنائیں گے, جب تک آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے اپنے پولیٹیشنز کی, پولیٹیکل پارٹیز کی, اور اس میں اپنا رول ادا نہیں کریں گے, جس میں الیکشن کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. اگر آپ کے الیکشنز ٹھیک ہوں گے تو آپ کے صحیح ریپریزنٹیٹیو آئیں گے. اگر آپ کے الیکشن چوری ہوتے ہیں تو آپ کے صحیح ریپریزنٹیٹیو نہیں آئیں گے, اور آپ کے اگر ایکچوئل ریپریزنٹیٹیو نہیں آئیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے فیصلے جو ہوتے ہیں ملک میں تو وہ آپ کے مفادات کے خلاف ہوں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے اوپر اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ہمارے جو فورن پالیسیز ہوتے ہیں تو ان میں تضاد ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اور ہی پالیسیز ہوتے ہیں, پولیٹیشنز کے اور ہی پالیسیز ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے زیادہ تر کنٹریز ہمارے ساتھ بات بھی نہیں کرتے. انڈیا ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بات آرمی چیف کے ساتھ کرنا چاہیے, پولیٹیشنز کے ساتھ کرنا چاہیے, یا DGI کے ساتھ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 1998 میں ہم لاہور جو ایک ایگریمنٹ کر رہے تھے یہاں پر نواز شریف کے ساتھ, اور وہاں پر مشرف نے کارگر پر حملہ کیا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ بات کس کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر آپ ان سب کی جو پالیسی سیم ہو تو ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر انڈیا ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا, ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہاں پر جو فورن پالیسی ہے تو وہ سیم نہیں ہے. تو باقی اگر فورن پالیسی آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا پورا نظام کس طرح چلے گا دنیا میں. تو ہماری فورن پالیسی کے اوپر بھی اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی اس انٹرفیرنس کی وجہ سے ہماری معیشت پر بھی اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری معیشت کی کیا حال ہے. ہم IMF کے پاس تقریباً کچھ 25 میرے خیال میں یہ ہمارا پروگرام ہے. انڈیا 1 دفعہ گیا ہے, بنگلہ دیش 2 دفعہ گیا ہے, اور ہم تقریباً ابھی 25 یا 26 ہمارا ایک پروگرام ہے IMF کے پاس. تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ مکمل طور پر ڈسٹرائے ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس انٹرفیرنس کی وجہ سے. اسی طرح میڈیا کے اوپر, لوگوں کی سوچ کے اوپر جو کنٹرول ہوتی ہے تو اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں, معاشرے میں لوگ اٹھتے ہیں, کبھی کبھی بغاوت ہوتی ہے کچھ کنٹریز میں. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے کتنی ایک کیوس بن گئی ہے. پاکستان میں کیوس قسم کی ایک سچویشن ہے. تو پولیٹیکل جو ہے انسٹیبلٹی ہے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. اور اس کا امپیکٹ جو ہے جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اکنامک انسٹیبلٹی بھی کریٹ ہوتی ہے. اب اگر اس کو کنکلوڈ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اگر ایک فل فلیجڈ ڈیموکریسی یہاں پر اگر آئے گی تو اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا. اور سٹیپ ڈاؤن بھی میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ بس سڈنلی یہ لوگ چلے جائیں اور سب کچھ جو ہے وہ پولیٹیشنز کے حوالے کریں. دیکھیں اس وقت پاکستان میں ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے, وہ ہے پاکستانی ملٹری. اب میں چونکہ پاکستانی ملٹری جو ہے ان کی پولیٹیکل انٹرفیرنس کی وجہ سے میں ان کے
اس پالیسی کی وجہ سے خلاف ہوں. باقی میں ملٹری کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا 70-74 سالوں میں یہ جو پورا یہ جو سسٹم خراب ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، تو یہ اس اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہے. یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، کبھی ایک کو پاپولر کرتے ہیں، کبھی دوسرے کو پاپولر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ سارا نظام ہوا ہے. ابھی یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پورے نظام کو یہ لوگ سیٹ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ان کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی کولیکٹیولی سب کو ملنا ہوگا، اس پورے نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا، اداروں کو ٹھیک کرنا ہوگا، ریفارمز لانے ہوں گے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ سب کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا. اگر انڈیا سے ایک فورن منسٹر آتا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ بات کر سکتا ہے، تو ہمیں بھی اپنی ایگو کو ختم کرنا چاہیے، اور جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. سارے نمونے جو ہے وہ ایک ہے، آپس میں ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو ہے اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا رول ختم ہونا چاہیے. لیکن اگین یہ ایک گریجول پروسیس ہو سکتا ہے، یہ آپ سڈن نہیں کر سکتے. اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے سکوں. تھینک یو.